إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دنیا میں آج بہت سارے لوگ بہت ہی شہرت یافتہ ہیں، اور آج کچھ ایسے شہرت یافتہ لوگوں کا تذکرہ اور ان کی صفات ہوں گی جو ہمارے عمومی مشہور، جسے مشاہیر کہتے ہیں، دنیا میں بڑا نام، دنیا میں بڑی شہرت، لیکن وہ شہرت جو ہے یا دولت سے ہے، مال سے، یا کوئی یوٹیوبر ہے، فیس بک ہی ہے، ٹک ٹاکر ہے، وہ شہرت جو آج میڈیا کے ذریعے مل رہی ہے وہ شہرت ہم ذکر نہیں کرنے جا رہے، کیونکہ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس لائن میں آ کر تھوڑے لوگ مشہور ہوئے جو صحیح لائن پر ہیں. 2 نمبر والے جو ہیں وہ بکثرت ہیں. ہم ان شہرت یافتہ لوگوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جنہیں اس زمین میں تو شاید کوئی اچھی طرح پہچانتا بھی نہ ہو، لیکن ان کی شہرت آسمانوں میں، اللہ رب العزت کے یہاں آسمانوں میں ان کی شہرت ہے. اللہ رب العزت نے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح سر انجام دیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ رحمان و رحیم ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. اس آیت کی شرح یا تفسیر بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح محبت پیدا کر دیتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، انی احب فلانا، اے جبرائیل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں اور وہ شخص زمین پر ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو. اب جب اللہ رب العزت کہے گا کہ تم بھی اس سے محبت کرو تو یقینی بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. قال فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ، جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگے اور ساتھ ہی پھر انہوں نے پورے آسمانوں میں یہ ندا کر دی، اعلان کر دیا، آوازہ لگا دیا اور کہا، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں میں یہ اعلان کر دیا ہے
کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ شہرت ہے نا، یہ اللہ کے فرشتوں میں ان کے سردار اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پورے آسمان پر اس بندے کا نام گونج رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے اس ارشاد کو پورے فرشتوں میں پہنچایا گیا۔ سارے فرشتوں نے اس آدمی سے محبت کرنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوضع لہ القبول فی الارض، جب آسمانوں میں بھی وہ مقدس مخلوق اس شخص سے محبت کرنے لگی، اب اللہ رب العزت اس کی محبت دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ اسے پہچان لیں وہ اس سے محبت کریں گے، لیکن اس قسم کے لوگ عموماً پہچانے نہیں جاتے، کیونکہ انہیں اس دنیا میں شہرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، دنیا کو دکھانا نہیں۔ مخلصانہ انداز سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، ہر نیک عمل صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے، لہذا ان کی محبت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دلوں میں جو کہ زمین پر ہیں ان کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلُ، اور اگر اللہ کسی بندے سے نفرت کرنے لگے، کسی بندے پر ناراض ہو جائے، بغض معروف لفظ ہے، جس سے اللہ رب العزت بغض رکھنا شروع کر دیں، جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں انی ابغض فلانا فابغضہ، اے جبرائیل میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیبغضہ جبریل ثم ینادی فی اہل السماء، جبرائیل علیہ السلام بھی جب نفرت کرنے لگتے ہیں تو پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں یہ اعلان کر دیتے ہیں، اور وہ اعلان کیا ہے؟ ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، اللہ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے، فلاں شخص کے لیے دل میں اللہ رب العزت بغض رکھتا ہے، فابغضوہ، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ ثم توضع لہ البغضاء فی الارض، اور پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی وہ نیک پاک اور دودھ کا دھلا ہوا تو ہو نہیں سکتا، یقیناً اس میں کبیرہ گناہ ہوں گے، شرک ہوگا، فسق و فجور ہوگا، اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی کسی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے، اگرچہ دنیا داری معاملات میں ساتھ چلنا پڑ بھی جائے لیکن دل سے وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس بندے سے اللہ نفرت رکھتا ہے، اس بندے سے جبرائیل علیہ السلام نفرت رکھتے ہیں، اس بندے سے تمام فرشتے نفرت رکھتے ہیں۔ اے زمین والو، اہل ایمان اور اہل عمل صالح، تم بھی اس سے نفرت کرو، اس کے لیے دنیا میں نفرت پھیل جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ گویا کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ایمان والے اور عمل صالح والے لوگ جو ہیں، اللہ ان کے لیے دنیا میں محبت پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے۔ یہ نہ یوٹیوب کے ذریعے، نہ فیس بک کے ذریعے، نہ کسی اور ذریعے سے، بلکہ یہ صرف عمل صالح، ایمان اور اخلاص کے ذریعے حاصل ہونے والی حب الہی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا میں اچھا کام کرے، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اور ان کے اچھے کاموں کو دیکھ کر یقیناً
کوئی بھی دیکھے گا کچھ لوگوں کے دل جو ہیں وہ حسد کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا کام کرے گا تب بھی ناک منہ چڑھائیں گے، اچھا کیا تب بھی، برا کیا تب بھی. ان کے دل میں قدرتی ایسا ہوتا ہے کہ گویا انہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے نفرت رکھے. لیکن عموماً اگر کوئی عمل صالح سر انجام دیتا ہے، مثال کے طور پر کسی علاقے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا کر دیتا ہے، جس علاقے میں کسی فقراء مساکین میں سے کسی کو کوئی حاجت ہے وہ پوری کر دیتا ہے. بعض لوگ ہیں اپنے محلے گلیاں، ساری گلیاں پکی کرا دی، مین روڈ سے اتر کر بعض دیہات چھوٹے آتے ہیں، دیہات تک جانے والی سڑک پکی کرا دی، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اب اگر ایسے آدمی کو لوگ اچھا کہنا شروع کر دیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے اللہ کے لیے کیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ یہ تو اچھا آدمی ہے، اتنا خرچہ کر کے اس نے لوگوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تِلْکَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، اگر کسی کی دنیا میں لوگ تعریف کریں تو یہ مومن کے لیے فوری بشارت، اس دنیا میں ہی گویا اللہ رب العزت نے اسے اس کا ایک بدلہ دینا شروع کر دیا. آسمانوں میں جن آدمیوں کی شہرت ہے ان لوگوں میں سے ہی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ دنیا میں انہیں کوئی پہچانتا تک نہیں، لیکن آسمانوں میں ان کا بڑا نام ہے، اللہ محبت کر رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام محبت کر رہے ہیں. اور تمام فرشتے جب اندازہ کریں کہ ایک آدمی کے لیے جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں میں اعلان کر دیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، اس سے بڑی شہرت کوئی ہوگی؟ فرشتوں کی تعداد کا کسی کو علم ہی نہیں. آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ کتنے فرشتے ہیں، دنیا میں کتنے انسان موجود ہیں. 2 فرشتے یہ ہیں ہر آدمی کے ساتھ. اور قرآن کریم میں موجود ہے کہ بندے کے سنبھالنے کے لیے، چلتے پھرتے ہوئے اسے سنبھالنے کے لیے آگے نہ گرے پیچھے نہ گرے، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے. بے شمار فرشتے وہ ہیں جنہیں یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک بندے کو تمام فرشتوں کے دلوں میں محبوب بنا دیا. یہ ہے اصل شہرت اور یہ ہے اصل محبت. دنیاوی طور پر ان میں سے بعض لوگ یقیناً ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ آئے گا تو اس کے لیے قالین اور دریاں بچھائی جائیں گی، اس کے لیے بڑی رونقیں کی جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، الا اخبرکم باہل الجنہ، اے لوگو کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں کہ کون لوگ ہیں جو اہل جنت ہوں گے. اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ضعیف متضاعف، کل ضعیف متضاعف، ضعیف ہے، کمزور ہے، لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اس کی پوزیشن یہ ہے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا. آپ اس مقام کا اندازہ کریں کہ اس نے نیک اعمال، اس نے خلوص و احسان، ان کے ذریعے اللہ کے یہاں اتنا مقام پیدا کر لیا ہے کہ وہ کوئی چیز مانگے، قسم کھا لے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور اللہ دے گا، اللہ رب العزت اس کی قسم کبھی بھی غلط نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ جو مانگے گا دے گا. لیکن اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ دوسری حدیث، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور دوسری حدیث میں تھوڑی سی اور وضاحت ہے. رب اشعث مدفوع الابواب، مدفوع بالابواب، بعض لوگ ایسے ہیں ان کی حالت دیکھیں، بالکل پراگندہ حال، پرانے کپڑے،
اب میلے کے چہلے تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مومن آدمی اپنے کپڑوں کی، اپنی جگہ کی صفائی رکھتا ہے، نماز کے لیے ضروری چیزیں ہیں، لیکن پرانے سستے، وہ اشعث مدفوع بالابواب، اگر وہ کسی کے گھر جا کے بیل دے دے تو گھر والا خوشی کے ساتھ اس کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مدفوع بالابواب کا معنی کہ دروازے سے لوگ واپس دکھیل رہے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کے گھر جائے، بیل دے، آج کل چور آنکھیں معروف ہیں، ادھر اس نے اندر سے بیل دی، باہر سے بیل دی، اندر سے آ کے وہ چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کون ہے، ٹھیک ہے بیلیں دیتا رہے جب تک چاہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ جسے کوئی حیثیت دنیا داری پر نہیں دی جا رہی، اور اگر کوئی بڑا آدمی آ کے بیل دے دے، کوئی بڑا محبوب رشتہ دار آ جائے تو دروازہ کھلے گا یا نہیں؟ اور جس بیچارے سیدھے سادہ انسان کے لیے کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہ ہو، وہ ہے مدفوع بالابواب۔ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کو قسم دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم بھی ٹوٹنے نہ دے۔ اللہ کے یہاں اس کا اتنا مقام ہے۔ اس محبت اللہ رب العزت کے نزدیک یہ جو اتنا بڑا مقام ہے، اس کو پانے کے لیے کیا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے صالحہ تو بہت سارے ہیں، لیکن 3 موٹی چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھیں تو اللہ رب العزت کے یہاں بندہ یقیناً محبوب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ یہ لفظ بڑا معروف ہے، اردو میں کہتے ہیں پرہیزگاری۔ فلاں بندہ بڑا پرہیزگار ہے، وہ بڑا متقی ہے۔ تقوی ہے کیا؟ یہ بات کئی مرتبہ ذکر کی گئی ہے۔ 4 چیزیں ہیں، اگر وہ جمع ہو جائیں تو وہ سمجھے کہ آدمی متقی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، الایمان بالجلیل، اللہ جلالت والے پر ایمان لانا، والقناعت بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کرنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈھیر لگ جائیں دولت کے تب جا کے وہ کہے کہ میرے پاس کچھ ہے، جتنا ہے اتنا ہی صحیح۔ والعمل بالتنزیل، الایمان بالجلیل والعمل بالتنزیل، جو شریعت ہے، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن و سنت پر عمل ہو، تھوڑے پر قناعت ہو، والاستعداد لیوم الرحیل، اور اس دنیا سے جانے کے لیے تیاری کرتا رہے۔ دنیا سے جانے کے لیے تیاری کرتا رہے تو کیا خیال ہے کہ وہ مال جمع کرے گا ایسے کہ بس اسے نہ نمازوں کی ہوش ہے نہ روزے کی ہوش ہے، بس پیسہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ جسے اپنے آگے کے لیے تیاری کرنی ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ نمازیں، روزے جو فرائض ہیں وہ سارے اپنے وقت پر ادا کرے گا، لیکن اللہ نے مال کو منع قرار نہیں دیا۔ صحابہ کرام بڑے بڑے مالدار تھے، حضرت عثمان غنی دنیا بھر میں مشہور و معروف مثال ہے، لیکن وہ مال بھی جمع کرے گا تو جائز اور حلال طریقوں سے۔ اسے معلوم ہے کہ محشر کے میدان میں جاتے ہی پکڑا جاؤں گا، سوال ہوگا لا یزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن اس وقت تک بندہ اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائے گا جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائے۔ ان عمرہ ہی، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں 50، 60، 70، 100، 125، 150، آج کل تمہیں اتنی کافی ہے نا عمر۔ پہلے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی تھیں، ہماری تو بس 60، 70۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو آگے جاتے ہیں۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر میں کیا کیا،
وعن شبابہ، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، جوانی کو دیوانوں کی طرح گزار دیا یا جوانی میں عمل بھی کیا، نیکیاں بھی کی؟ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ کیا کرتا رہا، لیکن محشر کے میدان میں اس سے یہ سوال کیا جائے گا، اور وہاں سے ہلنے تب پائے گا جب ان کے جواب دے دے گا۔ پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گنوائی؟ وَأَنْ عِلْمِهِ، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ پڑھ تو لیا، قرآن حفظ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ترجمے سمیت جمع کر لی، لیکن کیا ان پر عمل بھی کیا یا صرف عالم ہی بن گئے؟ اور چوتھا سوال ہوگا مال کے بارے میں، من این اکتسب وفیما انفق، وہ مال اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، یہ دونوں چیزیں پوچھی جائیں گی۔ اور جو صاحب تقوی انسان ہے وہ مال صرف حلال طریقوں سے جمع کرے گا اور کہیں جائز اور حلال جگہوں پر ہی خرچ بھی کرے گا اور قناعت سے کام لے گا۔ اللہ کے یہاں محبوب بننے اور اللہ کے یہاں مشہور ہونے، آسمانوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے دوسری بات ہی یہی ہے کہ آدمی قناعت کرے۔ تقوی میں بھی قناعت شامل ہے اور ان تین پلرز میں بھی قناعت شامل ہے، جن میں سے پہلا پلر تقوی، دوسرا یہ کہ وہ پوری طرح قناعت کرے، یہ نہیں کہ ہر وقت اسے ہوس لگی ہوئی ہے اور بلکہ جو اللہ تعالیٰ دے آرام سے اس پر قناعت کرے۔ اور تیسری چیز ہے تباعد عن الشہرہ، وہ شہرت حاصل کرنے سے دور رہے۔ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں، بلکہ ایک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی عالم ہے، سمجھدار ہے، اپنا کام بھی اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، لیکن کوئی جانتا نہیں، کوئی اتنی زیادہ شہرت نہیں ہے۔ تو کسی سے ایسے بات کی، کہا کہ یار لوگ دیکھو، لوگ بھی میری طرح جمعہ پڑھاتے ہیں، میں بھی جمعہ پڑھاتا ہوں، ان کے دیکھو جگہ جگہ نام ہے، جگہ جگہ شہرت ہے، مجھے کوئی جانتا بھی نہیں۔ وہ جس آدمی سے مشورہ کیا وہ پتہ نہیں کس قسم کا تھا، وہ کہنے لگا شہرت حاصل کرنی ہے تو میں نکتہ بتاتا ہوں، شہرت مل جائے گی، بتاؤ کیا نسخہ ہے؟ کہا اس جمعے خطبے کے دوران کہہ دو کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں، گائیاں، بکریاں، اونٹ، دمبے سب گوشت کے لیے ہیں، اور گدھا بھی حلال ہے، اور گدھا بھی حلال ہے۔ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو جیسے کیسے پہلے بھی جانتے تھے نا کہ یہ ہمارے مولانا ہیں، شام ہونے تک دور دور تک خبر پہنچ گئی کہ فلاں مولوی کہتا ہے گدھا حلال ہے۔ مولوی صاحب مشہور ہو گئے۔ اب چونکہ یہ غلط بات تھی، اسے کہنے لگی کہ اب کیا کریں؟ کوئی بات نہیں ہے، رجوع کر لو، اگلے جمعے اعلان کرو کہ غلطی ہو گئی تھی۔ اس قسم کی شہرت نہ دنیا میں کام دے گی نہ آخرت میں، بلکہ یہ بدنامی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدنامی بھی ہوگی تو نام تو ہوگا، مشہوری تو ہو جائے گی نا، چاہے بندہ برے کام میں بدنام ہو۔ اللہ کے یہاں اگر کسی کو نیک نامی حاصل کرنی ہے، بدنامی نہیں، تو اس کے لیے اسے نیک اعمال سر انجام دینے ہوں گے، اور خود وہ شہرت سے دور رہے گا۔ وہ شہرت سے دور رہے گا، اللہ رب العزت اس کی دنیا میں بھی عزت اور آسمانوں میں فرشتوں کے مابین بھی عزت بنائے گا۔ لیکن یہ اس کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ دل میں جو کام کر رہا ہے اس کے لیے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ میں دنیا میں مشہور ہو جاؤں،
لوگ میرا نام لیں، لوگ مجھے آتے جاتے سلام کریں، اگر یہ نہیں ہے اللہ رب العزت کی یہاں تمام مخلوقات مقدسہ فرشتوں کے یہاں وہ شخص مشہور ہو جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہ شہر کو چھوڑ کر جہاں ان کے اونٹ بکریاں وغیرہ مال اسباب تھا وہ وہاں چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، اور ان کا بیٹا آیا تو اس کو دور سے آتے دیکھ کر ہی انہیں کچھ اچھا نہیں لگا، انہیں معلوم تھا کہ یہ کیوں آ رہا ہے۔ انہوں نے شہر چھوڑا، جو کچھ شہر میں ظاہر ہے کہ ہوتا ہے اسے ختم کیا، نکل گئے، اپنے ڈیرے میں جا کے رہنے لگے۔ بیٹا آیا تو کہا کہ یہ بہت برا سوار آ رہا ہے، ان کے ذہن میں ہے کہ بیٹا کس غرض سے آ رہا ہے۔ بیٹے کا مطالبہ کیا تھا؟ کہا کہ لوگ بادشاہی کے لیے، لوگ حکومت کے لیے، لوگ سرداری کے لیے شہر میں کوشش کر رہے ہیں، اور آپ آ کے جنگل میں اونٹوں کے پاس بیٹھ گئے۔ یعنی شہرت، سرداری، عزت کمانے کے لیے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اور آپ چھوڑ چھاڑ کے یہاں جنگل میں آئے۔ تو انہوں نے ان کے سینے پر، اپنے بیٹے کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ رب العزت اس بندے کو عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، سرداریاں بھی دیتا ہے جو آدمی متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ جیسے پہلی حدیث میں ہے نا تقویٰ، آدمی متقی آدمی کو عزت دیتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اس آدمی کی عزت ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اور اسی طرح وہ غنی بھی ہے، مالدار ہے، جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے پاس ہے۔ الخفی، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخفی رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، گدھا حلال کہہ کے شہرت پانے والوں میں سے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھتا ہے۔ فرمایا یہ آدمی ہے جس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اللہ کو محبوب شخص وہ ہے جس میں یہ تین صفتیں پائی جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کبار ائمہ کے بعض اقوال اور ان کی بعض باتیں بڑی اہم ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا، ان کے سامنے کسی کے صدق اور اخلاص کی بات کی گئی کہ وہ بڑا سچا ہے، صادق ہے اور بڑا مخلص ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہذا ارتفع القوم، جس کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ بڑا نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت دیندار ہے، اسی قسم کے لوگوں کی وجہ سے قوم کی عزت بلندیوں تک پہنچتی ہے۔ یعنی نیکی کے ذریعے عزت حاصل کرنا اور اللہ رب العزت کے احکام کی فرمان برداری کرنے کے ساتھ عزت حاصل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک وصیت کی، کہتے ہیں کہ کونو ینابی العلم، اے لوگو علم کے سرچشمے بنو، یعنی علم حاصل کرو، اور نہ صرف یہ کہ بڑی مشکل سے اپنے لیے ہی حاصل کر سکو، علم حاصل کرو اور اسے پھیلاؤ، لوگوں تک وہ علم پہنچاؤ۔ کونو ینابی العلم مصابیح الہدا، ہدایت کے چراغ بنو، یعنی تمہیں جو علم حاصل کیا ہوا ہے اسے پہنچانے کی بھی توفیق ملے، تم لوگوں تک بھی وہ علم پہنچاؤ۔ ینابی مصابیح الہدا، سورج اللیل، رات کے چراغ بنو۔ رات کے چراغ یہ نہیں ہے کہ ساری رات سو کے گزار دی، اللہ کے لیے نہ پہلی رات میں نہ آخری رات میں نہ درمیانی رات میں کوئی وقت ہی نہیں نکالا، بلکہ راتوں کا سراج، راتوں کا چراغ بنو۔ اور فرمایا جودت القلوب، اپنے دلوں میں تقوی کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے دلوں میں
ظاہر کہ انسان کچھ کیا کوئی باتیں چاہے کتنی بھی یاد رکھنے کی کوشش کرے کچھ باتیں بھول جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دل میں تقوی کو تازہ کرتے رہا کرو. اللہ کے احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، ان کی تجدید اپنے یہاں کرتے رہا کرو. یعنی توبہ کرتے رہا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ توبہ کریں، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کریں. اپنے تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اپنے تقوی کی تجدید، اپنے دل کے اندر تجدید کرتے رہا کرو. اور فرماتے ہیں ایکم استطاع ان یجعل فی السماء کنزہ فلیفعل. اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ آسمانوں میں اپنا کو خزانہ جمع کر لے تو وہ کر گزرے. اب آسمانوں میں خزانہ جمع کیا ہوگا؟ ریال جائیں گے آسمانوں میں ہمارے؟ یہیں دنیا میں ہی ریال خرچ کریں گے تو یہ خزانہ آسمانوں میں جمع ہوگا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو وہ کر گزرے. فَلْيَفْعَلْ حَيْثُ لَا تَأْكُلُهُ السُّوسُ. وہاں جو خزانہ جمع کرو گے اسے کوئی چوری نہیں کر پائے گا. تمہاری آسمانوں میں جمع کی ہوئی چیزوں کو کوئی سوس، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی چیز خراب نہیں کرے گی. فَإِنَّ قَلْبَ كُلِّ امْرِئٍ عِندَ كَنْزُهُ. ہر شخص کو چاہیے کہ آسمان میں اپنے لیے خزانہ جمع کرنے کی کوشش کرے. امام ابن رجب بڑے معروف عالم ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ھذا ھو الذکر الخفی. یہ ہے ذکر خفی. یعنی نیکیاں جمع کرو، گویا کہ تمہارا خزانہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں جمع ہو رہا ہے. اور جو حدیث میں کہا گیا تھا خفی، غنی، تقی، آدمی متقی ہو، آدمی خفی پوشیدہ رہنے والا ہو اور غنی بھی ہو تو اللہ رب العزت اسے پسند کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ ہے وہ آدمی خفی جو ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف سے احکام ملے ہیں، ان پہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر اہل الجنہ جو ہیں، میں نے دیکھا کہ جنت کے اکثر لوگ وہ ہیں جو فقیر ہیں، مالدار نہیں. یہ معنی بھی نہیں کہ مالدار جنت میں نہیں جائیں گے، مالدار بھی جنت میں جائیں گے، لیکن زیادہ تر لوگ جو فقیر ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اور یہ باقاعدہ حدیث موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تین چیزوں میں ہیں، یا تین چیزیں جو ہے وہ تین چیزوں میں پائی جاتی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے اخفا غضبہ فی معصیتہ. اللہ نے اپنا غضب اور غصہ، غیظ و غضب اس کی معصیت میں رکھا ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ کو اس پر بہت ہی غصہ آتا ہے. وَأَخْفَى رِضَاءَهُ فِي طَاعَتِهِ. اپنی رضا اور خوشنودی اس نے اپنی اطاعت میں رکھی ہوئی ہے. وَأَخْفَى وِلَایَتَهُ فِي عِبَادِهِ. اور اس نے اپنی محبت اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. قرآن کریم میں سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 3 میں 2 لفظ ہیں، اور وہ دونوں لفظ ہیں خافضۃ رافعہ. معروف ہے نا، شروع میں ہی بالکل آ جاتے ہیں. خافضۃ رافعہ. محمد بن کعب مفسر ہیں جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، یہاں دنیا میں جو بڑی لمبی گردن کر کے چلتا تھا، اپنے آپ کو بڑا متکبر بنائے، مال دولت سے لدا ہوا پھرتا تھا، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اسے ذلیل کر دے گا، نافرمان ہوگا، دولت، مال،
جاہ، منصب، بڑے منصب پر ہوگا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں بالکل معمولی قدر و قیمت والے نظر آتے تھے، اللہ رب العزت ان کو اٹھا دے گا۔ خافضۃ، نیچے لے جانا، رافعۃ، اوپر لے جانا۔ کرین کو پتہ کیا کہتے ہیں یہاں؟ جو لوگ بلڈنگ کا کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کرین کو رافعہ کہتے ہیں، اور وہ لے کے جاتی ہے نا اوپر چیزوں کو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کوئی غلط طریقے سے بڑیاں بلندیاں حاصل کر چکا ہے، قیامت کے دن اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کا حال یہ ہوگا کہ وہاں جو دنیا میں کمزور نادار قسم کے لوگ نظر آتے تھے وہ بلندیوں پر ہوں گے، اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ذلت ناک حالات میں ہوں گے۔ اور بندہ اگر اپنے اور اللہ رب العزت کے مابین اپنا رشتہ صحیح کر لے، اپنے رشتے کی اصلاح کر لے، تو اللہ رب العزت کے یہاں محبوب ہو جائے گا، اور اللہ اسے یقیناً اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ انہیں ایک موقع پہ کچھ آدمی آ کے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی شہید ہو گیا ہے، فلاں آدمی شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور کون؟ فلاں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ امیر المومنین، کچھ ایسے لوگ بھی شہید ہو گئے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے، آنسو بہنے لگے، اور کہا عمر جانے یا نہ جانے اس کی کوئی بات نہیں ہے، انہیں اللہ جانتا ہے، جنہیں اس نے شہادت کا مقام عطا کیا ہے انہیں اللہ جانتا ہے، یہ کافی ہے۔ عمر جانے نہ جانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کتنے نیک لوگ دنیا میں بھیجے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص 30 سال تک، میاں بیوی موجود ہیں دونوں، 30 سال تک روزانہ رات کو ایک بستر، ایک تکیہ، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، 30 سال مسلسل اس آدمی کا رات کو رو رو کے تکیہ بھیگ جاتا ہے، اور بیوی کو پتہ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ تکیہ گیلا ہو جاتا تھا تو سوکھنا، اس وقت کے تکیے پہ آپ کو معلوم ہے کھجور کی چھال ہے، یہ ہے وہ ہے۔ 30 سال میاں بیوی اکٹھے ہیں، بیوی کو پتہ نہیں کہ میرا شوہر رات کو روتا رہتا ہے، اور یہ رونا نہ اس سے ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، میری کار چھوٹی، نہیں، صرف اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتے تھے کہ وہ راتوں کو روتے، اکیلے روتے۔ اور ایک صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ کسی نے ان کی کچھ تھوڑی سی تعریف کر دی اور کہا کہ آپ لوگوں کے یہاں آپ کی بڑی عزت اور قدر ہے، تو وہ کہتے ہیں جب یہ بات سنی تو فوری طور پر ساتھ کو دیوار تھی اس کا سہارا لیا اور کھڑے ہو گئے اور کہا اللہم لا تشہر بی، اے اللہ مجھے دنیا میں شہرت نہ دینا۔ کہا گیا کہ آپ کو دنیا میں شہرت حاصل ہو رہی ہے، کہتے ہیں یا اللہ مجھے دنیا میں شہرت نہ دینا، فاقبضنی الیک، دنیا میں مشہور کرنے سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ مجھے تو اپنے پاس لے لے۔ یہ الفاظ کہے فخر میتن، اور اسی وقت گرے اور فوت ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا تقوی، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، ان لوگوں کے مقابلے میں ہم اگر تھوڑا سا ٹٹولے نا کہ ہمارے پاس بھی کچھ ایمان کی پونجی ہے یا نہیں، تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ان کی وفات پر وہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ یوں اکٹھے ہو کے آگے کہ جیسے کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، عام سا آدمی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے سارے لوگوں کو اکٹھے کر لیا۔ ایک جلیبیب نامی صحابی ہیں، ان کے کئی واقعات بڑے معروف ہیں۔ ان کی شہادت کا وقت آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں فلاں کہاں ہے؟ یا رسول اللہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ فلاں کہاں ہے؟ بار بار آپ پوچھ رہے ہیں، اور یہ جو حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن نام نہیں ابھی لے رہے کہ جلیبیب کہاں ہے۔ کہا فلاں شہید، فلاں جگہ فلاں شہید، اور بالآخر کہا گیا کہ جلیبیب جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کہاں پڑی تھی وہاں پہنچے، اور پہنچ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کا قد کاٹ کہیں، ان کا منصب کہیں، کوئی چیزیں بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور کہا کہ اکیلے آدمی 7 آدمیوں کو پہلے قتل کیا، پھر ان کے آدمیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار کیا کہ ان کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا ہے۔ سنن کبریٰ بہقی اور شعب الایمان دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، صدقہ لاؤ، تعاون کرو۔ جس کے پاس جو تھا وہ آیا، لایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی بھی چیز سے یہاں شرکت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، میں جن لوگوں نے میری آبرو ریزی کی ہے، ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی نے بےعزتی کر دی، کبھی کسی نے زیادتی کر دی، یا اللہ میں یہ آبرو جو میری لوگوں نے پریشانی کی دی ہے، آبرو میری خراب کی ہے، میں وہ صدقہ کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ لوگوں کے دل کس حد تک صدقات اور خیرات کے لیے اس طرح وہ لوگ چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ چاہیے تاکہ ہم بھی صدقہ کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، روتے ہوئے واپس گئے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے، ہمیں تقسیم کرنے کے لیے پیسے نہیں ملے۔ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے یہاں آسمانوں میں شہرت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنا لے، جنتوں میں جگہ عطا کر دے۔ ہمارے اعمال تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنے اعمال کو جانتا ہے کہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں، لیکن جو بھی ہے وہ تو غفور رحیم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کے واقعات اس قسم کے بہت ہیں، لیکن